پر محمد و آل محمد صلی اللہ آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا مائیں اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہے شیر مائیں اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہے شیر ان کو لوری میں سنا کر واقعہ عباس کا آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا کوئی پتا ہل نہیں سکتا اجازت کے بغیر کوئی پتا ہل نہیں سکتا اجازت کے بغیر ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس کا آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت نے یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت نے یا شب عاشور دیکھا جاگنا عباس کا آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا
اصغر کی لیکن روب تھا آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. محمد و آل محمد صلوات یہ تھے جناب سجاد حیدر، اور ان کا خیال ہے کہ اتنی مصروفیت کے باوجود بھی، کیونکہ اپنے کام کاج کی بھی مصروفیت ہے اور دوسرے یہ جو ایام ہیں اس میں محفلیں ہیں اور جی کرتا ہے کہ سب جگہ ہی شرکت ہو اور سب جگہ تھوڑا تبرک کر لیا حصہ لے لیا جائے. بہرحال یہ ذکر تو وہ ذکر ہے کہ تب اللہ بھی ان کا ذکر کر رہا ہے نا. یہ تو وہ ذکر ہے کہ جس میں ہم اللہ کے شریک ہیں، اور اگر یہ ذکر نہ کیا جائے تو کائنات کا سب سے بڑا شرک ہے. کیونکہ جس ذکر کے لیے دیکھیے شرک کیا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یہی بات ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. اور دوسری بات کہ اللہ کا کہا ماننا، اس کی سمیشن جیسے وہ کہے. ایک بڑی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اس کو کہا کہ تو میں نے پتلا بنایا، اس کو سجدہ کر، تو میں اس کو کیوں کروں؟ آرگومنٹ کیا نا، آرگومنٹ نہیں کرنا. تو اگر اللہ کہتا ہے میں ان کا ذکر کرتا ہوں، ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، میں کرتا ہوں تو تم بھی کرو. تو جب ہم کریں گے تو اس کے کار میں شریک ہو جائیں گے. جب کار میں شریک ہو گئے تو اللہ کے حکم کی ادگنی نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے حکم پہ عمل کیا. اور نہیں اگر عمل کرتے تو شرک ہو جاتا، کیونکہ ہم نے اس کو چھوڑ کے اپنی مانی، یعنی اپنے نفس کی مانی سنی. وہ ساری تو تقریر ہے. بہرحال مقصد یہ کہنے کا کہ یہ ذکر وہ ہے کہ جو اللہ کرتا ہے، تو قرآن کی ہر آیت میں ان کا ذکر نظر آتا ہے، ہر سورہ میں ان کا ذکر نظر آتا ہے، ان کی شان، ان کی عظمت نظر آتی ہے. تو ہمہ شمہ کوئی شاعر کوئی شعر لکھ دے اور یہ سمجھے میں نے کوئی بہت پیارا شعر لکھ دیا، بہت خوبصورت شعر لکھ دیا، تو وہ وہیں تک سوچ سکتا ہے. اتنا ہی اس کی سمجھ میں آیا تو اتنا اس نے لکھ دیا. اللہ کی جو بات ہے، اللہ نے جو ذکر کیا وہ اس انداز سے کیا کہ آج تک لوگ ایک لفظ کو لے کر جو ہے اس پہ تفسیریں لکھ رہے ہیں، اس کے تراجم کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے نکات اس کے نکل رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق اور جتنی توفیق معصومین کی بارگاہ سے ہمیں ملی ہے، ہم نے اتنا ذکر کرنا ہے. اس میں یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور پھر وہ آپ کی نیتیں ہیں. آپ کی نیت اگر اچھی ہے، سچی ہے، تو پھر وہ تو کریم ابن کریم ہے. تب حور جیسے کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جا بھائی وضو کر کر آ، کوئی نمازیں ادا کر، کچھ نفل نمازیں پڑھ، کچھ تو کر، ایسے تجھے کیسے معافی دے لیں گے. تو سرکار کے پاس جب آئے قدموں میں گر گئے. سرکار نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے اٹھایا، کہا اور تیری جگہ ہمارے قدموں میں نہیں ہے، ہمارے دل میں. تیری جگہ ہمارے قدموں میں نہیں، ہمارے دل میں. سینے سے لگایا اور کو اور کہا کہ کیا چاہتا ہے. اب دیکھیے کتنا بڑا سوال ہے یہ، کیا چاہتا ہے. جو وہاں سے آ گیا نا چھوڑ کے، اس کو پتا ہے یہ کیا کیا دے سکتے ہیں. اگر وہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مجھے سپاہی شام کا سردار بنا دیں تو میں ساری سپاہی شام جو ہے لے کے آپ کی طرف آ جاؤں. یہ بھی تو کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہاں سے چھوڑ کر آیا تھا. کچھ بھی کہہ سکتا تھا، جو کہتا وہ پورا ہو جاتا. لیکن کہا کیا؟ کیونکہ سمجھ گیا کہ حسین کے پاس جب آ جائیں تو پھر زندگی نہیں طلب کرتے، پھر زندگی طلب نہیں کرتے، پھر زندگی کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں رہتی. تو جب سرکار نے پوچھا اور کیا چاہتا ہے، کہا اب جینا نہیں چاہتا، اب جینا نہیں چاہتا. سمجھ گیا تھا. تو بات یہ ہے سرکار، ہم یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اس کو مس کر کے نکل جاتے ہیں. موقع ملا ہے تو بات کر لو، کیونکہ کچھ پڑھنے والے تھے جو ابھی نہیں آئے ہیں ذکر کرنے والے. ہمارے شہباز بھائی تو موجود ہیں لیکن اور پڑھنے والے نہیں ہیں. تو میں نے کہا اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں. تو ایک چھٹی ہوتی ہے ہمارے ملک میں علامہ اقبال ڈے کی، اور نیشنل ہالیڈے ہوتی ہے، گیزیٹڈ ہالیڈے علامہ اقبال کی. وہ جو سب چھٹیاں مطلب چھٹی ہے، علامہ اقبال کی بھی چھٹیوں کے گزر گئی. لیکن علامہ اقبال کی ذات کو اس پہ وہ گفتگو نہیں ہوتی وہ معیار کی جو ہونی چاہیے. جناب
مفکر اسلام ان کو کہا جاتا ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال. ہمارے یہاں بچوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ ڈاکٹر ان کو کیوں کہا جاتا ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آپریشن کرتے تھے، ڈاکٹر کو ہڈیاں جوڑتے تھے کہ ڈاکٹر ہیں، یا یہ کس قسم کے ڈاکٹر ہیں. یہ فلسفی کے ڈاکٹر ہیں، فلسفے کے ڈاکٹر ہیں. اور فلسفہ کیا جو انہوں نے فلسفہ دیا، شاید اس فلسفے کا یا جس وجہ سے ان کو یہ ڈگری ملی یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے کیا کام کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ڈگری ملی، اور کیا کیا ان کا کام ہے. اس پہ تو پھر ایک لمبی چوڑی ریسرچ ہے. بہرحال ہمارے لیے جو کام کی بات کر گئے ہم وہ ذکر کرتے ہیں. سرکار ائمہ معصومین کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ امام کو کیسے پہچاننا ہے. بے معرفت کے امام تو زندگی بیکار ہے، ایسے ہی چلے جائیں گے تو کچھ بھی حاصل نہیں کیا. تو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ آپ میں سے بہت سارے میرے نوجوان ساتھی نوح خان ماتمی ایسے ہیں جو یہ اس پہ گفتگو بھی سن چکے، کافی طویل گفتگو اس پہ ہوئی ہے، لیکن میں ضمناً یہ بات کر رہا ہوں کہ جب امام کا ذکر ہوتا ہے تو امام کو علامہ اقبال نے کیا بتایا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے. اب تو نے پوچھ لیے تو میں بتاتا ہوں. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ایسے سمجھ میں آ جائے گی امام کی حقیقت. جو صاحب اسرار ہوگا یعنی رازوں کو جاننے والا ہوگا وہ سمجھ سکتا ہے کہ امام کیا ہے اور امامت کیا ہے، امامت کا اختیار کیا ہے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. سرکار ہم تو آج تک یہی سمجھتے ہیں کہ امام ہمیں حاضر اور موجود ہی عطا کرتے ہیں. امام جو ہے ہمیں حاضر و موجود عطا کرتے ہیں. نوکری دے دے، گاڑی دے دے، گھر دے دے، بیٹا نہیں ہے بیٹیاں ہیں بیٹا دے دے، بیٹے ہیں بیٹی نہیں ہے بیٹی دے دے. یہی تو سب مانگتے ہیں نا مجھ سے. جو حاضر و موجود ہمیں نظر آتا ہے دنیا میں وہی طلب کرتے ہیں. لیکن نہیں، امام وہ ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اب جب حاضر و موجود سے بیزار ہو جاؤ گے تو پھر طلب کس کی ہوگی؟ غیب کی طلب ہوگی. امام غیب کی چیزیں آپ کو عطا کر سکتے ہیں، لیکن آپ میں وہ صداقت اور اس میں وہ تڑپ ہونی چاہیے تو وہ دے دے گی. یا تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ان کی چھٹی سب مناتے ہیں. ذرا پوچھے تو علامہ اقبال سے وہ کیوں کہتے ہیں یہ. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. تو حر کو دکھایا تھا نا موت کے آئینے میں دوست کا چہرہ، تو پھر زندگی دشوار ہو گئی تھی. تو حر نے کہا کہ میں اب جینا نہیں چاہتا. بھئی جینا نہیں چاہتا تو یہ لے تلوار، یہ لے گھوڑا، یہ میدان ہے، جا نکل کر. جینا نہیں چاہتا. یہی تو کہہ رہے تھے نا جہاں سے آیا تھا چھوڑ کے، وہ یہی کہہ رہے تھے نا کہ حر کہاں جا رہا ہے، وہاں تو ہلاک ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں زندگی ہے. اسے کیا پتا زندگی، منع کرنے والے کو زندگی کیا ہے. زندگی تو وہ ہے جو حر نے دیکھ لی تھی، جو سمجھ لی تھی، جو مضطرب تھا مطمئن ہو گیا، جس کے لیے قرآن میں آیت آ گئی یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے حسین کی طرف لوٹ آؤ. اس طرح کہ حسین تم سے راضی ہو، تم حسین سے راضی ہو. اب حسین کے عبادت گزاروں میں شامل ہو جاؤ اور حسین کی جنت میں داخل ہو جاؤ. یہی تو سورہ فجر کی آیات یہی تو بتا رہی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں وہ حسین کے لیے ہے. سرکار تو امام کو سمجھیں، امام کی ذمہ داری کو سمجھیں. علامہ اقبال نے جو کہا وہ اس کو سمجھیں، اور باقی جو کچھ کہہ گئے ان کو سمجھیں. سرکار شہنشاہ وفا کی محفل ہے. یہ تو میں نے بیٹھا ہوا تھا، مائک ہاتھ میں تھا تو میں نے بات کر لی. اب سلسلہ جو ہے تسلسل کے ساتھ ذکر کا چلتا رہے گا. یہ 4 مصرے سرکار شہنشاہ وفا کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. عجب کیا، ظاہر سی بات ہے مظہر العجائب کے بیٹے ہیں، سرکار ابو طالب کے معجز نما سرکار کے پوتے ہیں، تو عجب ہی کریں گے، عام کام تو نہیں کریں گے، عجب کریں گے. عجب کیا ہمیں جینا سکھا دیا تو نے. بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کی، اس کے بعد آپ نے کلام ہی کلام سنیں گے. عجب کیا ہمیں جینا سکھا دیا تو نے، وفا کا ذکر عبادت بنا دیا تو نے. وفا نہیں، وفا کا ذکر عبادت بنا دیا تو نے. عجب کیا ہمیں جینا سکھا دیا تو نے، وفا کا ذکر عبادت بنا دیا تو نے.
کچھ اس طرح اسے ٹھکرا کے آ گیا ہے تو، کچھ اس طرح اسے ٹھکرا کے آ گیا ہے تو، تڑپنا پانی کی فطرت بنا دیا تو نے، تڑپنا پانی کی فطرت بنا دیا تو نے۔ ہمارے درمیان